سورہ مبارکۃ الفاتحہ مع الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بر محمد و آل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل
محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان. صلوات. صاحب کردار سلامت رہے، شہ کے عزادار سلامت رہے. صاحب کردار سلامت رہے، شہ کے عزادار سلامت رہے. قائم و دائم میں فکر کربلا، ان سے ہی زندہ ہے ذکر کربلا. وارث مختار سلامت رہے، شہ کے عزادار سلامت رہے. شہ کے عزادار سلامت رہے، صاحب کردار سلامت رہے. آسماں پہ بھی ہے ان کی داستان، ہے یہی ولایتوں کے ترجمان. دین کے انصار سلامت رہے، شہ کے عزادار سلامت رہیں. سلامت رہے، صاحب کردار سلامت رہے. خوب یہ شہزاد کا انداز ہے، ساتھ میں نالین کی آواز ہے. نور کے افقار سلامت رہیں، شہ کے عزادار سلامت رہے. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحضرت تو سلام علیک اے مولا، سرم فدائے سرد باد اے سرے شہداء. سلام ایمان بشما حاضران صغیر و کبیر، کہ در عزائے حسین جملگی دلگیر. چکر بلاست عزیزان خدا نصیب کناد. چکر بلاست عزیزان خدا نصیب کناد، کہ تارو مو ببینیم کربلا حسین. چکر بلاست کے عالم بہوش می آیات. چکر بلاست کے عالم بہوش می آیات. ہنوز نالہ زینب بگوش می آیات. صلوات. اے باد و شہ خوبان، اے تاج سر زینب، در خاک کے سیاہ کار دی منزل زبار
منزل سے برے زینب سایه لطفت بود من پرده‌نشین بودم بعد از تو بهارت رفت مجر ز سر مجر ز سر زینب قاسم دامادم کو اکبر ناشادم عباس دلاور کو نور بصر زینب وای نور بصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحضرت تو سلام علیک اے مولا سرم فدائے سرت باد اے سرے شہداء سلام من و شما حاضران صغیر و کبیر کہ در عزائے حسین جملگی دلگیر صلوات میرا وی در کربلا بابا خدا ہمراہ تو میں شبی ازمان جدا بابا خدا ہمراہ تو میرا وی در کربلا بابا خدا ہمراہ تو
شوی آزمان جدا بابا میرا وی بابا یتیم میں کونی در زندگی میں کو شاد این غم مرا بابا خدا ہمراہ تو میرا بھی در کربلا بابا خدا ہمراہ تو میں شبی آزمان جدا بابا قرۃ العین علی یارا میں جان فاطمہ نور چشم مصطفیٰ بابا خدا ہمراہ تو میرا بھی در کربلا بابا خدا ہمراہ تو میں شبی آزمان جدا بابا اے نجف دست دعا بردار تا آمی کنین میں کند صغرا دعا بابا خدا ہمراہ تو میرا بھی در کربلا بابا خدا ہمراہ تو میں شبی آزمان جدا بابا خدا ہمراہ تو سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دل کسے توقع بے جا چرا کنات اے دل کسے توقع بے جا چرا کنات خود را بروزگار چرا آشنا کنات دنیا کے با حسین علی کرد دشمنی دنیا کے با حسین علی کرد دشمنی ماں تو کیستیم کے با ماں وفا کنات صلوات امام زمانہ کی شان میں مسدس کے چند بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. شاعر اہل بیت جناب نور علی نور کا کلام ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. امام عصر کی مدحت بیان ہوتی ہے
امام عصر کی مدحت بیان ہوتی ہے، صفیں بناؤ ولا کی اذان ہوتی ہے، اٹھو کہ آج زمیں آسمان ہوتی ہے، یہ ذکر سن کے زلیخا جوان ہوتی ہے، ثنائے حجت دوران کر رہا ہوں میں، بیان اردو میں قرآن کر رہا ہوں میں، بیان اردو میں قرآن کر رہا ہوں میں، قدیر ایسا کہ قدرت ہے منتظر اس کی، امام ایسا امامت ہے منتظر اس کی، ہے حق یہی کہ حقیقت ہے منتظر اس کی، قسم خدا کی قیامت ہے منتظر اس کی، یزیدیت کا ابھی اختتام باقی ہے، اسی لیے تو ہمارا امام باقی ہے، اسی لیے تو ہمارا امام باقی ہے، نماز بوذر و سلمہ سکھائے گا سب کو، ضمیر سوئے ہیں جتنے جگائے گا سب کو، علی کی تیغ کے جلوے دکھائے گا سب کو، جو منکران ولا ہیں مٹائے گا سب کو، وہ بے کسوں کے لیے آس بن کے آئے گا، وہ جب بھی آئے گا عباس بن کے آئے گا، وہ جب بھی آئے گا عباس بن کے آئے گا، منافقت کے لبادے کو چاک کر دے گا، تمام فرقوں میں وہ اشتراک کر دے گا، عرب عجم کے یزیدی ہلاک کر دے گا، نجاستوں سے وہ کعبے کو پاک کر دے گا، مسلح جتنے ہیں کعبے میں سب ہٹا دے گا، وہ صحنے کعبہ میں فرش عذاب بچھا دے گا، وہ صحنے کعبہ میں فرش عذاب بچھا دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بار دیگر سلام۔ ہمارے نہایت ہی مہربان پروفیسر مرحوم میاں حیدر کا کلام میں چند اشعار۔ دیر میں جو بھی ہے وہ فانی ہے، دیر میں جو بھی ہے وہ فانی ہے مگر جاویداں حسین کا غم
میں جو بھی ہے وہ فانی ہے. یہ علم تازیہ یہ سینہ زنی، یہ علم تازیہ یہ سینہ زنی، جرتوں کے نشان حسین کا غم، جرتوں کے نشان حسین کا. آؤ داغ آؤ گناہ کے دو ڈالیں، داغ آؤ گناہ کے دو ڈالیں، ہے یہ آب رواں حسین کا غم، ہے یہ آب رواں حسین کا. جس سے باطل کا کسر لرزاں ہے، جس سے باطل کا کسر لرزاں ہے وہ کی اذان حسین کا غم، ہے وہ کی اذان حسین کا غم. پتھروں کو بھی موم کر ڈالے، پتھروں کو بھی موم کر ڈالے، ہے وہ سوز بیان حسین کا غم، ہے وہ سوز بیان حسین کا غم. سب صف ماتمی ستارے ہیں، سب صف ماتمی ستارے ہیں، اے سر کہکشاں حسین کا غم. وہی انسانیت ملے گی تجھے، وہی انسانیت ملے گی تجھے، وہ میسر جہاں حسین کا غم، ہو میسر جہاں حسین. قطب ابدال ہو کہ غوث و ولی، قطب ابدال ہو کہ غوث و ولی، دلبر دلبراں حسین کا غم، دلبر دلبراں حسین. ہر زمانے میں نیر حیدر، ہر زمانے میں نیر حیدر، نعرہ عاشقاں حسین کا غم، نعرہ عاشقاں حسین کا غم. دہر میں جو بھی ہے وہ فانی
آمین. اچھا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحضرت تو سلام علیک اے مولا سرم فدائی سرت بعد ای سر شہداء سلام من بشما حاضران صغیر و کبیر کے در عزائے حسین جملگی اے شہید کربلا سلام علیک اے شہید کربلا سلام علیک اے بغم مبتلا سلام علیک اے سرم بے تنو تنت بے سال ماندہ در کربلا سلام علیک صلوات اور اس از خون ما گم گشتگان بے نوا بگذر مردم شستہ دار خانے تو آہو ویلا روسیا آخر گناہ مغریبان چیز اے بے حیا بر
ماہرد میں مانے تو پیچید بر کاف آم زمان زلفین شارا زد بر زمین از روبِ بے نصیبان را چون از کمر خنجر کشیدن بر طفل کوچک تر رسید ہے آہو ویلا خنجر کشید نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، مشروط محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وأهل
بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وأصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صلوات بر محمد عزیزان محترم، مشرع محرم الحرام کی تیسری مجلس اعزا آپ حضرات امام بارگاہ عادل بیگ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ ان مجالس اعزا کے لیے جو عنوان مقرر کیا ہے وہ ہے وسیلہ، اور اس موضوع کے ذیل میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی، اور آج بھی چند ایک گزارشات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ہدیہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار جہان بھر میں جہاں جہاں عزادار مصروف عزا ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد کئی ایک مومنین و مومنات نے دعا کی التماس کی ہے، پروردگار جو ان کی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس مجلس عزا، اس فرش عزا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرما، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر باواز بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہراً جو عنوان ہے بڑا سادہ سا ہے، بڑا آسان سا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو بڑا مختصر سا ہے، اور اگر کچھ ایک آدھ عقلی دلیل دی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ وسیلہ کا معنی کیا ہے، وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ وسیلے کی جو بنیادی تعریف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے کہ جو کسی شے کو کسی سے قریب کر دے، ملا دے، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ کوئی شے کسی شے تک پہنچنا چاہتی ہے اور درمیان میں فاصلہ ہو اور اس فاصلے کو دور کر دیا جائے کسی شے کے ذریعے سے، تو وہ جو دور کرنے والی شے ہے اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے، اسی کو توسل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جیسے نظریے ہیں اسی اعتبار سے آپ اس کے نام کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ظاہراً جو عنوان بہت آسان سا لگ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ مجالس اعزا ہیں اور اس لیے میں نے چاہا کہ اس موضوع سے جڑے ہوئے ایسے بے تحاشا معاملات ہیں کہ جن کو واضح کیا جائے تاکہ انسان کے لیے اور خاص طور پر ایک مومن کے لیے آسان ہو جائے اس بات کو سمجھنا کہ ہماری زندگی میں وسیلے کی کتنی اہمیت ہے۔ بغیر وسیلے کے ہم اپنی زندگی کا آغاز بھی نہیں کر سکتے، بغیر وسیلے کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بغیر وسیلے کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بغیر وسیلے کے ہم تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ تو یہ سارا نظام، ساری کائنات، سارا جہان کس طرح سے آگے بڑھے گا، اور پھر وہ مقصد جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد کیسے پورا ہو جائے گا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس بات کو نہیں سمجھا جائے گا
کہ وسیلے کی انسان کی زندگی میں اہمیت کتنی ہے، اور وہ وسیلے کیا ہیں جنہیں پروردگار عالم نے بنیاد سے لے کر اور اختتامی مرحلے تک انسان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس آیت میں جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے یہ، اور تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے، خاص طور پر اس آیت میں اور وسیلے کے عنوان سے چونکہ آیت ہے، جو سب سے زیادہ لطیف اور خصوصی اس میں نقطہ ہے، وہ مسلسل میں آپ کی خدمت میں دہرا رہا ہوں، آج بھی دہراؤں گا، کہ پروردگار عالم نے جو آغاز کیا ہے وسیلے کے موضوع کا، وہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر آغاز کیا ہے۔ پروردگار عالم انہیں خطاب کر رہا ہے جو صاحبان ایمان ہیں۔ صاحبان ایمان کو پروردگار عالم تقویٰ کی دعوت دے رہا ہے۔ تقویٰ کی دعوت دینے کے بعد پروردگار عالم انہیں حکم دے رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ جو الیہ کی ضمیر ہے یہ خود پروردگار کی طرف ہی لوٹتی ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اس کی راہ میں جب تم صاحب ایمان ہو گئے ہو، جب تم متقی بھی ہو گئے ہو، اب اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اور اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے وجاہدوا فی سبیلہ، جب وسیلہ تلاش کر لو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس کی راہ میں جہاد بھی کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اسی کی راہ میں جہاد بھی کرو۔ ایسا کیوں کیا پروردگار عالم نے؟ صاحب ایمان ہو گئے کافی ہو جانا چاہیے تھا؟ نہیں، پروردگار چاہتا ہے صرف صاحب ایمان نہیں بنو بلکہ صاحب تقویٰ بھی بنو۔ جب صاحب تقویٰ بن جاؤ گے تو پروردگار عالم حکم دے رہا ہے اب وسیلے کو تلاش کرو، یعنی صاحب ایمان ہو گئے، صاحب تقویٰ ہو گئے، اب اس کی راہ میں وسیلے کو تلاش کرو۔ جب وسیلہ آ جائے ہاتھ میں، وجاہدوا فی سبیلہ، تو پھر اس کی راہ میں جہاد بھی کرو۔ دیکھیں توجہ فرمائیے گا آپ حضرات، پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو براہ راست جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا، پروردگار عالم نے صاحبان تقویٰ کو براہ راست جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آنے والی تقریروں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جہاد کیا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ پہلے ایمان، اس کے بعد تقویٰ، اس کے بعد پروردگار عالم نے جہاد کا حکم نہیں دیا، درمیان میں حکم دیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، پہلے وسیلے کو بھی تلاش کر لو، جب وسیلہ مل جائے وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب یہ اتنے مرحلوں سے گزار کر اور جہاد کروا کر نتیجہ کیا دے رہا ہے پروردگار؟ لعلکم تفلحون، اس طریقے سے شاید تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کامیابی ہے اور یہ جو فلاح ہے یہ اتنی آسانی سے براہ راست نہیں مل جائے گی۔ سب سے پہلے صاحب ایمان ہونا پڑے گا، پھر صاحب تقویٰ ہونا پڑے گا، پھر صاحب وسیلہ ہونا پڑے گا، پھر صاحب جہاد ہونا پڑے گا، اس کے بعد بھی لعلکم ہے، یقینی بات نہیں ہے، لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان میں مسلسل آپ سنتے ہوں گے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اتنا سخت مرحلہ گزار کے پروردگار عالم فرما رہا ہے لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، اور یہاں پر فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحب ایمان تقوی اختیار کرو۔ صاحبان ایمان کو پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور وہاں پر صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے سب کچھ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ اتنا مرحلہ اگر گزاریں گے ہم کہ روزے رکھیں، سال بھر تو روزہ ہوتا بھی نہیں ہے، مثلا ایک ماہ مبارک رمضان میں 29 یا 30 دن کا روزہ ہوتا ہے، تو 15 برس میں تو انسان پہ روزہ مثلا مرد پہ فرض ہوتا ہے۔ اب 15 برس کے بعد وہ سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھے گا، پھر اگلے سال روزہ رکھے گا، پھر اس کے بعد روزہ رکھے گا، تو کتنے روزے رکھے گا تو پھر جا کر کہیں وہ لعلکم کو یقین میں تبدیل کر پائے گا کہ وہ متقی بن گیا۔ پھر متقی بننے کے بعد کب وہ وسیلہ ڈھونڈے گا، پھر کب وہ وسیلہ ڈھونڈ لے گا تو پھر جہاد کرے گا، پھر جہاد کرنے کے بعد بھی خدا کہہ رہا ہے لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ ظاہراً اگر اس کو اس انداز سے دیکھیں جس انداز سے میں نے آپ کی خدمت میں سنا دیا تو ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت طویل سفر کرنا پڑے گا،
جبکہ اتنے طویل سفر کی پروردگار عالم نے کوئی گارنٹی بھی نہیں دی ہمیں، کوئی سند بھی نہیں دی ہمیں کہ تمہیں تو 100 برس دنیا میں رہنا ہے، 15 برس کے بعد 10 برس تک یہ کر لینا، 10 برس تک یہ کر لینا، 10 برس تک یہ کر لینا، اور آخری کا جو وقت گزر جائے گا رہ جائے گا اس میں تم فلاح پانے کی کوشش کرتے رہنا۔ نہیں، یہاں پر تو دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ کبھی کبھی شکم مادر سے ہی مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی نومولود دنیا سے گزر جاتا ہے، کبھی جوان گزر جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جس کو چلا جانا چاہیے وہ زندہ رہ رہا ہوتا ہے، جسے رہ جانا چاہیے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں پروردگار عالم کی جانب سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار، آپ بور تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ پروردگار اس ترتیب سے، جس انداز سے میں نے سنایا ہے، پروردگار اس ترتیب سے آپ کو لے کر جانا نہیں چاہ رہا۔ اسی لیے میں نے چاہا کہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اس بات کی، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ پروردگار عالم کس انداز سے آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے انسان کو خطاب نہیں کیا، براہ راست صاحب ایمان کو خطاب کیا پروردگار عالم نے، چونکہ معاملہ تقویٰ کا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی انسان متقی نہیں ہو سکتا، توجہ فرمائیے گا باپ، خالی انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے پہلے تو ایمان کا ہونا ضروری ہے، پہلے ایمان ہوگا تب کہیں جا کر تقوی ہوگا۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو جائے، اس سے پہلے تو ہے ہی انسان، چونکہ پیدا اللہ نے انسان ہی کیا ہے۔ اور جب پیدا اللہ نے انسان کیا ہے تو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اتنا اہم تھا یہ معاملہ، مجھے نہیں معلوم کہ کل کی گفتگو آپ نے سنجیدگی سے سماعت فرمائی یا ایک بوجھ سمجھ کے سماعت فرمائی، کیونکہ عام طور پر مجالس اعزا اور خاص طور پر جب وسیلے کا عنوان ہو تو اس طرح کے گفتگو نہیں ہوتی، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے موضوع سے اس کو جوڑ دوں تاکہ بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں۔ اتنا اہم تھا یہ مرحلہ، اتنا ضروری تھا یہ مرحلہ، اتنا لازم تھا یہ مرحلہ کہ پروردگار عالم، جبکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے اسی نے لازم قرار دیا کہ اب جو بھی بشر دنیا میں جائے گا وہ بغیر ماں کے دنیا میں نہیں جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے انسان کو متوجہ کروایا کہ سب سے پہلے اس پر غور کرو کہ اگر یہ ماں نہ ہوتی تو تم کیا دنیا میں آ سکتے تھے؟ کیا تمہارا وجود یہاں پر ظاہر ہو سکتا تھا؟ کبھی بھی تمہارا وجود اس دنیا میں ظاہر نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ ماں نہ ہوتی۔ یہ کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں اگر محفوظ ہے تو میں اس سے ریلیٹڈ 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ غور فرمائیے گا، پروردگار عالم نے یہ جو سلسلہ قائم کیا انسان کا، پھر ایمان کا آئے گا، اس کے لیے ضروری قرار دیا کہ جو انسان دنیا میں آ رہا ہے اس کے لیے ایک ماں ہو اور ایک باپ ہو، ان سے اولاد کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اب یہ جو اولاد کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اس میں کبھی دنیا میں آنے والا مرد ہوتا ہے یا کبھی دنیا میں آنے والی عورت ہوتی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یا مرد ہے یا عورت ہے۔ اب یہ جو مرد اور عورت دنیا میں آ گئے، جبکہ شاید اگر میں یہ موضوع کہیں اور پڑھتا یعنی کراچی میں پڑھتا تو میں اس سے اور پیچھے کی داستان بھی اس سے لازمی جوڑتا، لیکن آپ کے لیے میں تھوڑا جلدی سے آسانی کر رہا ہوں کہ یہ مرد ہے آنے والا، یہ آنے والی عورت ہے۔ اب یہ جو مرد اور عورت جسے پروردگار عالم نے انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اس کے بعد وہ چاہتا ہے مسلمان، اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے صاحب ایمان، اس کے بعد وہ چاہتا ہے صاحب تقوی، اس کے بعد چاہتا ہے وہ صاحب وسیلہ، اس کے بعد چاہتا ہے کہ وہ صاحب جہاد ہو جائے، اس کے بعد چاہتا ہے کہ وہ صاحب فلاح بھی ہو جائے، یعنی کامیابی والا بھی ہو جائے۔ یہ جو اتنے مرحلوں سے گزار رہا ہے، سب سے پہلے اسے انسان بنایا پروردگار عالم نے۔ اب جب پروردگار عالم نے اسے انسان بنا دیا تو ایک بہت ہی اہم ترین مرحلہ، اسے میں یہ تکرار کی میں نے اس لیے کی کہ بہت آسانی سے میں آپ کی خدمت میں اسے بیان کر سکوں، اور وہ یہ کہ ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک فلسفہ ہے، پورا ایک حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان نے دنیا میں آنا ہے اور پھر جانا ہے، طے شدہ بات ہے، یعنی مر جائے گا تو جا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حساب کتاب دینا ہے، یہ سب ذہن میں رکھیے گا۔
اب وہ جو حساب کتاب دینا ہے اس کے لیے کتنا عرصہ گزارنا ضروری ہے دنیا میں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ جو حساب کتاب پہ تو یقین ہے، حساب کتاب دینا ہے، سب جانتے ہیں، سب مسلمان جانتے ہیں، اور ویسے بھی یہ تقریر مسلمانوں کے لیے ہی ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہی ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے۔ اس حساب کتاب دینے کے لیے آپ کی ایک دکان ہے، اس پر آپ کو ہیلپر کی ضرورت ہے، ایک لڑکا آ گیا کہ مجھے رکھ لیجئے، آپ نے ضروری باتیں اس سے پوچھی اور کہا ٹھیک ہے چلو تم آج سے ہی دکان پر بیٹھ جاؤ۔ وہ دکان کے اندر آیا اور آپ نے کہا پہلے حساب کتاب تو دو۔ کیا ایسا کریں گے آپ؟ ایسا کریں گے؟ آپ نے دکان پر بٹھا دیا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا، آپ اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی سارا دن کیا ہوا، کیا بکا، کیا تم نے خرید لیا، کون آیا کون گیا، کیا نفع کیا کیا نقصان کیا، لاؤ حساب کتاب دے دو۔ ایسے ہی جب یہ دنیا ہے اور یہ طے ہے کہ جا کر حساب کتاب دینا ہے، تو اس حساب کتاب دینے کے لیے ضروری ہے کہ کتنا عرصہ یہاں گزارا جائے تو حساب کتاب ہوگا، یا ایک لمحہ بھی گزار دیا تو حساب کتاب ہوگا؟ پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ کتنا عرصہ گزارنا ضروری ہے کہ وہاں جائیں تو حساب کتاب ہو، یا ایک لمحہ بھی گزارا ہے تو حساب دیں گے؟ آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے؟ پھر کب دیں گے حساب کتاب؟ بلوغت کے بعد دیں گے آپ حساب کتاب، ٹھیک ہے؟ جب تک، اب اس کو میں جو ایک شریعت کی ٹرم ہے وہ استعمال کرتا ہوں میں، جب تک تکلیف شرعی واجب نہیں ہوگی تب تک خدا آپ سے سوال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تکلیف شرعی واجب کب ہوتی ہے؟ جب انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ 15 برس کا ہو جائے۔ کس اعتبار سے؟ قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے۔ چاند کی تاریخ، آپ بور مت ہوئیے گا اور پریشان بھی مت ہوئیے گا، صحیح ہے؟ میں صرف وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ قمری اعتبار سے جب انسان یعنی مرد 15 برس کا ہو گیا، اور 15 برس کا ہونے کے بعد قمری اعتبار سے جیسے ہی 1 گھنٹہ گزرا، اللہ نہ کرے مر گیا، تو حساب کتنا دے گا؟ 1 گھنٹے کا دے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے ساتھ دیا، بہت شکریہ۔ 1 گھنٹے کا حساب دے گا، نہ کہ 15 برس اور 1 گھنٹے کا، صرف 1 گھنٹے کا حساب دے گا انسان۔ پروردگار عالم اس 1 گھنٹے کے بارے میں اس سے پوچھے گا بتا زندگی کہاں گزار کر آیا؟ 15 برس کے بعد سب کے لیے ہے، مرد حضرات کے لیے 15 برس، خاتون کے لیے 9 برس۔ عدل الہی کہاں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ عدل الہی کہاں ہے؟ خواتین کو ویسے ہی لگتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہاں، خواتین کو ویسے ہی لگتا ہے کہ ہم پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، خواتین کو ویسے ہی لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ پیسا گیا ہے۔ یہاں پر بھی 9 برس کی عمر کے بعد 1 گھنٹہ بھی گزر گیا تو اب پروردگار سوال کرے گا۔ تو عدل کہاں ہے؟ اس سے میں اپنی تقریر میں بیان کروں تو میں ایک قول معصوم سنا دیتا ہوں۔ فرزند معصوم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص، بہت طویل گفتگو ہے وہ، اس کا صرف وہ حصہ سنا رہا ہوں جو میرا موضوع ہے۔ کہنے لگا کہ پروردگار عالم نے یعنی آپ کی شریعت نے مرد کے لیے میراث میں دگنا رکھا ہے، عورت کے لیے نصف رکھا ہے، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام برابری کی بات کرتا ہے۔ معصوم سے سوال کر رہا ہے وہ کہ اسلام اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم حقوق برابر تقسیم کرتے ہیں، تو اگر حقوق برابر تقسیم کرتے ہیں تو مرد کو میراث میں دگنا دیا گیا ہے اور عورت کو اس کا آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ عدل الہی کہاں ہے؟ مسکرائے معصوم، مسکرا کر فرماتے ہیں کہ تو نے صرف برابری کے ناطے پر یہ طے کر لیا کہ جتنا حصہ مرد کو ملنا چاہیے اتنا ہی حصہ شاید عورت کو ملنا چاہیے۔ تو نے یہ محسوس نہیں کیا کہ عدل کے معنی کیا ہے۔
عدل کے معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم ذمہ داریوں کے اعتبار سے اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے۔ کیا تو نے کبھی یہ سنا کہ عورت پر ذمہ داری ہو کہ وہ مرد کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے، یعنی باہر جا کر کما کر لے کر آئے؟ یا کیا تو نے ایسا سنا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ سنا ہے تو نے کہ مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ اور بچوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرے؟ کہاں ذمہ داری تو نان و نفقے کی اسی پر ہے۔ کہا کیا گھر مہیا کرنا عورت کی ذمہ داری ہے یا مرد کی ذمہ داری ہے؟ کہا مرد کی ذمہ داری ہے۔ کہ بچوں کی تعلیم و تربیت یہ عورت کی ذمہ داری ہے یا مرد کی ذمہ داری ہے؟ کہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو کہ پھر عورت کی ذمہ داری کہاں ہے؟ تو جو کہہ رہا ہے کہ برابر نہیں حق دیا، تو اس سے زیادہ برابر اور پروردگار کیا دیتا؟ اسے رکھا ہے چار دیواری کے لیے، اسے رکھا ہے چار دیواری کے باہر کے لیے۔ چار دیواری سے باہر کی ذمہ داریاں زیادہ تھی، اسی لیے پروردگار عالم نے میراث میں بھی اس کو زیادہ دے دیا۔ چار دیواری کے اندر کی ذمہ داریاں کم تھی، اسی لیے پروردگار عالم نے اسے میراث میں حصہ بھی آدھا دے دیا۔ یہ عدل الہی ہے، توجہ فرمائیے گا اب آپ، یہ عدل الہی۔ 9 برس کے بعد اس سے سوال، یہ عدل الہی ہے۔ کیوں عدل الہی ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا یہ بھی 15 برس کی ہو جائے، مرد بھی 15 برس کا ہو جائے، اس کے بعد قدرت سوال کرتی رہے۔ اسے اتنی جلدی پروردگار عالم نے سوال جواب کے مرحلے میں کیوں ڈال دیا؟ دیکھیے، یاد رکھیے گا میری بات، پروردگار عالم نے جو کام مرد سے لینا ہے وہ آسان ہے، جو کام عورت سے لینا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ جو کام آسان ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے، جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ عورت پر ذمہ داری زیادہ ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے اس کے لیے احساس کو بھی پہلے سے رکھا ہے۔ مرد پر ذمہ داری اس کی بنسبت کم ہے، اسی لیے احساس کو بھی کم رکھا ہے۔ مشکل ہو رہا ہے؟ ہاں تھوڑا مشکل ہو گیا۔ پروردگار عالم نے، آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ نان نفقہ فراہم کرنا، کمانا، بھاگ دوڑ کرنا، باہر نکلنا، خون پسینہ بہانا، یہ آسان ہے، یہ آسان ہے۔ اس پر جو اب وہ ذمہ داریاں میں روٹی پکانے کی نہیں کر رہا کہ روٹی پکانا عورت کی ذمہ داری، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، یہ سب ایک الگ موضوع ہے۔ عورت پر جو ذمہ داری ہے وہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے اسے پہلے سے آمادہ کر دیا۔ آپ پر ذمہ داری ہے دنیا کی، اتنی جلدی اگر آپ کو باہر نکال دیتا تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اسے رکھنا ہی چار دیواری کے اندر تھا، عورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے رکھنا ہی چار دیواری کے اندر تھا، آپ کو رکھنا ہی چار دیواری کے باہر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کا کام ہے چار دیواری سے باہر آنا، عورتوں کا کام ہے چار دیواری کے اندر رہنا۔ اچھا نہیں ہوتا کہ کسی گھر کی چار دیواری کی عورتیں گھر سے باہر نکل جائیں، لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ اتنے زیادہ جدید دور میں بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ جدید دور میں بھی لوگ عورت کو چار دیواری چھوڑ کر گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی گھر کے چار دیواری کے باہر کا جو کام ہے وہ مرد کا ہے، بلکہ پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے، پہلے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جس گھر کی عورت چار دیواری کو چھوڑ کر باہر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کے مرد بے غیرت ہیں۔ آپ ادھر ہی بیٹھے ہوئے، میں پتہ نہیں کہاں سے ہو کر آ گیا۔ ہاں اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، صحیح ہے۔ جس گھر کی عورتیں چار دیواری کو چھوڑ دیتی ہیں اور باہر نکل آتی ہیں تو پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ ایسے گھروں کے مرد بے غیرت ہوتے ہیں جن کی عورتیں گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں۔ میں آج کے دور کی اور وہ والی بات نہیں کر رہا جس پر آپ اٹک گئے اور چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا بات پہنچ جائے گی، بہرحال جو سن رہا ہوگا وہ سمجھ رہا ہوگا، اس تک بات پہنچ ہی گئی ہوگی۔ عورت کا کام چار دیواری کو پھلانگنا نہیں ہے، عورت کا کام ہے چار دیواری کے اندر رہنا، مرد کا کام ہے چار دیواری کے باہر رہنا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟
رسول خدا نے بیٹی کو جب رخصت کیا اور رخصت کر کے علی جب گھر پر لے کر آئے اور سلام دعا کے بعد جب گفتگو کا آغاز ہوا تو فرمانے لگے بی بی آپ بتائیے کیا چاہتی ہیں؟ کہ یا علی میں چاہتی ہوں کہ عدل اور انصاف ہو جائے. تو کہا پھر آپ ہی کر دیجئے عدل اور انصاف. کہ عدل اور انصاف یہ ہے کہ گھر کے چار دیواری کے اندر میری ذمہ داری ہے, چار دیواری کے باہر آپ کی ذمہ داری ہے. اب اس چار دیواری کے اندر جو کچھ ہو اس کی ذمہ دار فاطمہ ہے, گھر کی چار دیواری کے باہر جو ہو اس کے ذمہ دار علی ابن ابی طالب. یہ گفتگو ہوئی تو چند اب بات آ گئی ہے تو مکمل کر دیتا ہوں. یہ گفتگو ہوئی تو علی نے دیکھا آنکھوں میں آنسو ہیں, فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو, زندگی کا آغاز ہو رہا ہے اور 9 برس کی تھی شہزادی کی عمر. جب علی کے گھر آئی ہے رخصت ہو کر تو 9 برس کی عمر مبارک ہے اور 9 برس پر ہی میں بات کر رہا تھا. 9 برس کی بی بی علی کے گھر آئیں, یہ گفتگو ہوئی, علی کی نگاہ پڑی تو آنکھوں میں آنسو. علی فرمانے لگے بی بی خیریت تو ہے, آپ رو رہی ہیں؟ کہاں کچھ یاد آ گیا. کیا یاد آ گیا تو مجھے بھی بتائیے. کیا مجھے اپنے بابا کی ایک حدیث یاد آ گئی. کیا بتائیے. کیا میرے بابا نے ایک دن مجھ سے کہا فاطمہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ زندگی کتنی مرتبہ ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا بابا زندگی تو ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے, وہ شروع ہوتی ہے اور موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. کہا کہ یہ تو عام طور پر سب کے لیے ہے مگر عورت کے لیے زندگی 2 بار ہوتی ہے. تو میں نے کہا بابا عورت کے لیے زندگی 2 بار کیسے ہوتی ہے؟ کہا ایک دفعہ زندگی کا آغاز کرتی ہے جب اپنے باپ کے گھر میں آتی ہے, اس کی وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے جب باپ کا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. جب شوہر کے گھر پہنچتی ہے تو وہ لمحات جن سے وہ زندگی کا آغاز کرتی ہے در حقیقت وہ اس کی دوسری زندگی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے. علی خاموش اور فرمانے لگے بی بی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دوسری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. کہا بالکل. کہا تو اس میں آنسو بہانے کی کیا بات ہے؟ کہا میں سوچ رہی ہوں. آنسو اس بات پر بہہ رہے, بڑا حسین واقعہ ہے, بڑا خوبصورت ترین واقعہ ہے, شاید آپ بولیں گے نہیں مگر یاد رہ جائے گا آپ کو کہ مولا فرمانے لگے تو اس میں آنسو بہانے کی کیا بات ہے؟ کہا یا علی اس میں آنسو بہانے کی بات کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو والد یاد آ رہے ہیں, بس میں یہ تو سوچ رہی تھی کہ جب میں بابا کے گھر آئی, اب یہ دیکھیں ساری باتیں بی بی اپنے لیے بھی نہیں کر رہی, ہمیں پیغام کیسے ملے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کہ جب میں اپنے باپ کے گھر آئی تھی اور زندگی کا آغاز کیا میں نے تو اس وقت تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ زندگی کیسی نعمت ہے, اس کا آغاز کیسے کیا جائے. مگر اب چونکہ میں 9 برس گزار چکی اور آج آپ کے گھر میں آ گئی اور جب میں آج زندگی کا آغاز کر رہی ہوں تو اب مجھے معلوم ہے کہ زندگی کی نعمت کیا نعمت ہے. کہ پھر کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کچھ ایسا کیا جائے, کچھ ایسا کیا جائے جو زندگی بھر کے لیے یادگار ہو جائے. بس میں یہی سوچ رہی ہوں کہ کیا کروں. علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے جو آپ کہیں. کہ تو آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کہ بالکل ساتھ دوں گا. کہ بس پھر فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ اپنی اس نئی زندگی کا جو آغاز کر رہی ہیں میں اور آپ مل کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک ایسا سجدہ کریں جو مجھے زندگی بھر یاد رہ جائے کہ میں نے علی کے ساتھ ایسا سجدہ کیا. غور فرمائیے گا. اللہم صلی علی محمد و علی یادگار بن جائے. یادگار ہو جائے. علی سے کہہ رہی ہیں یادگار ہو جائے. علی مسکرائے اور فرمانے لگے بی بی علی تو راضی ہے. کہ پھر آ جائیے. علی اور فاطمہ نے سجدہ کیا.
یہ رخصت ہو کر آئی ہیں ابھی. یہ سیکھنے کا مرحلہ ہے, یہ سمجھنے کی باتیں ہیں, یہ زندگی کو یادگار بنانے کی باتیں ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. سجدہ کیا, دونوں نے سجدہ کیا. تاریخ نے لکھا جب سجدے سے سر اٹھا رہے تھے تو بس اتنا وقت باقی رہا کہ تہجد کی نماز پڑھیں تو پھر اذان فجر ہو جائے. سجدے سے سر اٹھایا, تہجد کی نماز ادا کی, نماز فجر ادا کی. اب جو روز آیا, توجہ فرمائیے گا, اب یہ نبی کی بیٹی علی کے گھر آئی ہے اور علی کے گھر آ کر یہ ساری گفتگو ہوئی ہے. اب جو روز آیا, علی گھر سے چلے, راضی ہیں آپ حضرات؟ علی گھر سے چلے, مسجد کی سمت جا رہے تھے. راستے میں رسول خدا سے ملاقات ہو گئی. رسول خدا بیٹی کے گھر آ رہے تھے. اب میں رسول اور علی کے علاوہ الفاظ بدل کے بات کر رہا ہوں تاکہ بات آسان بھی ہو جائے. سسر بیٹی کے گھر آ رہا تھا, راستے میں داماد سے ملاقات ہو گئی. اب جو ملاقات ہوئی, عجیب و غریب مرحلہ ہے یہ, میں کیا کروں, میں یہ بیان کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اب جس ممبر پہ یہ بات آ ہی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ممبر چاہتا ہے کہ یہ آپ تک بات پہنچا دی جائے, ورنہ تو موضوع میرا وہیں رک گیا جہاں سے میں جانا چاہ رہا تھا آگے. سسر جا رہے ہیں بیٹی کے گھر, داماد جا رہا ہے مسجد کی طرف. سر راہ ملاقات ہو گئی. بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے یہ عزیزان محترم. سر راہ ملاقات ہوئی, علی نے سلام کیا, رسول خدا نے جواب دیا. جب جواب دے دیا تو رسول خدا نے یعنی ایک سسر نے اپنے داماد سے ایک سوال کیا, اور بڑا عجیب و غریب سوال ہے. سلام کیا, جواب دیا. کہ یا علی ایک سوال پوچھوں؟ کیا پوچھے؟ کہ تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ سسر اور داماد کے پیراہے میں اگر دیکھیں گے آپ تو بڑا عجیب سا سوال ہے, مگر رسول اور علی کے پیراہے میں دیکھیں گے آپ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے, لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ رسول اور علی کے پیراہے میں مت سنیں, آپ سسر اور داماد کے پیراہے میں سنیں. آج تک بزرگ تشریف فرمائے ہیں, میرے ایک سوال کا جواب دے دیں جلدی سے میں بات کو ختم کر دوں. کیا آج تک آپ نے کبھی کسی سے سنا, یا کیا آپ میں سے وہ افراد جنہوں نے بیٹیاں رخصت کی ہیں, کیا آپ نے کبھی ایسا کیا؟ کیا آپ نے کبھی اپنے بزرگوں سے سنا کہ کوئی بزرگ آپ کو یہ سنائے کہ جب میں نے بیٹی کو رخصت کیا اور اگلے دن جب وہ دعوت پر آئی یا مجھے میرا داماد مل گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ کبھی سنا آپ نے؟ آپ میں سے جو افراد بیٹیاں رخصت کر چکے, کیا کبھی دامادوں سے اگلے دن پوچھا کہ میری بیٹی کو کیسا, توجہ فرمائیے گا آپ, کہ میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے دل میں کوئی کہہ رہا ہو کہ کیا یہ موضوع لے کر بیٹھ گئے مولانا صاحب, عجیب سی بات ہے. کون ہوگا ایسا باپ جو اپنے داماد سے اگلے دن یہ سوال کرے کہ تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ توجہ فرمائیے گا. اگر یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, تو جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بات ساری کی ساری آپ نے محفوظ کر لی. کوئی نہیں ملے گا ایسا جو یہ کہے کہ ہاں میں نے اپنے اجداد سے سنا. پہلے ایسا دستور ہوتا تھا کہ بزرگ پوچھتے تھے اپنے داماد سے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا. کوئی نہیں ملے گا ایسا. واحد بس ایک یہی واقعہ ہے کہ رسول نے اپنے داماد سے پوچھا بتاؤ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو یا رسول اللہ, جب اسے سیرت بھی نہیں بنانا تو پھر اس سوال کو سر راہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عجب نہیں رسول جواب دے, ارے سوال اس لیے کیا ہے تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ ہو جائے کہ اگر بیٹی ہو تو تربیت ایسی کی جائے کہ سر راہ اگر داماد سے پوچھا جائے تو سرگردن سے جھکے نہیں, شرمندگی نہ ہو. ایسی تربیت ہو بیٹی کی کہ سر راہ داماد سے پوچھ لے بتاؤ کیسا پایا, تو کوئی شرمندگی کا احساس نہ ہو کہ کہیں داماد پول پٹی نہ کھول دے. ایسی تربیت, اس کا مطلب ایسی تربیت نہ اس سے پہلے کوئی کر پایا. اللہ اکبر. ہاں, ایسی تربیت نہ کوئی بعد میں دکھا پایا
جیسی تربیت 9 برس میں رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کی کر دی. جب 9 برس میں رسول نے ایسی تربیت کی تبھی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے 9 برس میں فاطمہ نے زمانے کو حسن جیسا امام بھی دیا, حسین جیسا امام بھی دیا, کلثوم جیسی بیٹی بھی دی اور زینب جیسی بیٹی بھی دی. یہ سب نتیجہ اس تربیت کا ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے لکھا کہ جب رسول نے پوچھا کیسا پایا, ابھی تو سوال ہی ہوا ہے, ابھی جواب نہیں سنا ہے میں نے آپ کو, کہ کیسا پایا. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب لکھتے ہیں جیسے ہی رسول کی زبان پر یہ کلمات آئے علی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور گردن جھک گئی. اب ہو سکتا ہے کہ اگر بات کو یہیں روک دیا جائے تو کوئی سوچے کہ کیا جواب دوں, کہ کیسا سوال ہے. نہیں, دیکھیں سوال رسول کر رہے ہیں, رسول جواب مانگ رہے ہیں. اور علی کی زندگی کا خاصہ یہ ہے کہ بہت مختصر سے موقع ملیں گے کہ جہاں پر علی نے رسول کی موجودگی میں کلام کیا ہے. یہ بہت عجیب و غریب بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. بہت کم موقع آپ کو ملیں گے ایسے کہ جہاں پر علی نے رسول کی موجودگی میں کلام کیا ہے. ہاں, جہاں سوال ہوا ہے وہاں پر مجبوری ہے جواب دینا. عظمت پیغمبر سمجھ میں آ رہی ہے نگاہ علی میں؟ ہاں, مثلا آپ مجھ سے سوال کریں کوئی بھی تو مجھے کوئی مثلا گھبراہٹ نہیں ہوگی. سوال کا جواب نہیں بھی آتا ہوگا تو کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دوں گا, ورنہ کہہ دوں گا بعد میں پوچھ لیجیے گا. لیکن کتنا مشکل ہو جائے کہ اگر میں آپ سے سوال کر لوں, ایسا ہی ہوگا نا کہ مثلا ایک طالب علم ایک عالم دین پوچھ رہا ہے کیا جواب دیں. رسول سوال کر رہے ہیں علی سے, تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا. ذیشان حیدر جوادی صاحب فرما رہے ماتھے پر پسینہ آ گیا, علی کی گردن جھک گئی. لیکن ایسا نہیں کہ خاموش رہے, گردن جھکی اور آہستہ سے کہنے لگے کیا جواب ہے خدا کی قسم. اور ایسا جواب فاطمہ کے لیے علی کی زبان سے ہی ادا ہو سکتا ہے, اور ایسا تعاون علی کے ساتھ فاطمہ ہی کر سکتی ہے, اور ایسا جواب علی مرتضیٰ ہی دے سکتے ہیں. توجہ فرمائیے گا بہت. یا علی میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ گردن جھکی, پسینہ آیا اور علی کی زبان پر یہ کلمات آئے یا رسول اللہ, علی کی عبادتوں میں, خدا کی عبادتوں میں علی کے لیے اگر کوئی مددگار ہو سکتا ہے تو آپ کی بیٹی فاطمہ. اللہ کی عبادتوں میں اگر علی کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے تو یا رسول اللہ وہ فقط آپ کی بیٹی فاطمہ ہے. عجیب و غریب مرحلہ ہے یہ, اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے داد دیتے ہوئے اس بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے داد دی یا نہیں دی. کون کہہ رہا ہے علی کی عبادت, اللہ کی عبادتوں میں علی کا مددگار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو آپ کی بیٹی فاطمہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. وہ جب اللہ کی عبادت کرنے کھڑا ہو اور اسے کوئی مددگار مل جائے, زبان شریعت میں اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ اللہم صلی علی محمد. کئی ایک چہرے دوستوں کے ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے حکم دیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب ہم یہ چاہتے ہیں دوسری جگہ بھی مجلس سن لی جائے, اور میں کیا کروں, مجبوری میری یہ ہے کہ میں اب تو تقریر شروع کرنے والا ہوں, کیونکہ وہ جو بات تھی وہ تو وہاں رک گئی. لیکن میں جو کل وعدہ تو نہیں کیا تھا میں نے آپ سے, لیکن میں بغیر وعدے کیے بھی آج بات آپ کی خاطر آپ کی بات رکھ لیتا ہوں. آپ کی بیٹی اللہ کی عبادتوں میں علی کے لیے اگر مددگار ہے تو آپ یعنی فاطمہ. ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی اجازت ہے تو, کیا اور داماد ایسے نہیں تھے جن سے رسول پوچھتے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ میں تو سب کچھ کہہ دیا.
اب ضروری ہے کہ چیخ چیخ کے ہی کہا جائے. ہاں کوئی داماد ایسا نہیں ملا رسول کو جس سے پوچھے بیٹی کو کیسا پایا. بیٹی ہوتی تو داماد ہوتا. یہ سوال بتا رہا, ایک بیٹی ہے رسول کی, ایک داماد ہے رسول کا. پہنچ گئی بات آپ تک. ورنہ کوئی ادھر کیا ادھر کیا, کہیں تو کوئی دکھاتا کہ علی سے پوچھا. اچھا کتنی عجیب بات ہوتی ہے, مثلا جہاں میری شادی ہوئی ہے وہاں میرے علاوہ اور بھی داماد ہیں, صحیح ہے. آپ میں سے بے تحاشا افراد ایسے ہیں, بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو ایک ہی خاتون ہو گھر میں اور اس سے آپ کی شادی ہو جائے. اب میرا سسر اگر مجھے کچھ پوچھے, نوازے, بٹھائے, اٹھائے, عزت اور احترام کرے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو میرے ساڑو ہیں, میرے ہم زلف ہیں, اس گھر کے اور داماد ہیں, کیا وہ اتنی آسانی سے بخش دیں گے؟ غور نہیں فرمایا آپ نے. ہاں یا تو اکلوتے ہیں یا کنوارے ہیں. اگر کہیں شادی ہوئی ہے آپ کی اور وہاں آپ کی طرح اور بھی لڑکے ہیں اس گھر کے داماد, اگر آپ کی عزت زیادہ ہو, آپ کے گھر والے یعنی آپ کے سسرال والے آپ کی عزت اگر زیادہ کرے, تو دوسرے داماد بخشیں گے؟ ہم نہیں جا رہے تمہارے یہاں, وہ بس اسی کو بلاؤ, اس لیے کہ وہی عزیز ہے تمہیں. وہ آتا ہے تو کھانا پکتا ہے, وہ آتا ہے تو تمہارا ابا اٹھ کے ملتا ہے, وہ آتا ہے تو اسے تمہیں دروازے تک چھوڑنا بھی یاد رہتا ہے. ہم جاتے ہیں تو ہمیں تو شکل دیکھ کے گھر سے بھاگ جاتا ہے. ایسی عجیب و غریب جیسا ماحول ویسی شکایتیں سامنے آتی ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ خاموش رہ کر کہتے مولانا صاحب یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہو, کراچی میں ایسا ہوتا ہوگا, یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن آپ کا جو رد عمل تھا وہ بتا رہا تھا کہ ہر جگہ مزاج یہی ہے. تو جب ہر جگہ مزاج یہی ہے تو چلو نہ بیٹیاں صحیح نہ داماد صحیح, کہیں کتابوں میں یہ رد عمل ہی دکھا دو کہ کوئی شکایت کرے کہ جب علی گھر میں آئے تو بڑا احترام ہو رہا ہے, جب فاطمہ کے ساتھ آئیں تو سب کچھ دیا جا رہا ہے, ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک ہوتا ہے. کوئی تو شکوہ دکھا دو. نہ شکوہ, نہ شکایت, نہ روایت, نہ حکایت, کچھ بھی تو نہیں دکھانے کے لیے, کچھ بھی نہیں دکھانے کے لیے. جواب دیا علی نے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آپ ہی کے گھر جا رہا تھا, بیٹی سے ملنے جا رہا ہوں. کہا آئیے, تقریر ختم ہو گئی. کہا آئیے, لے کر چلے. علی اور رسول ساتھ ساتھ گھر. آپ لوگوں میں سے وہ افراد جو کم سے کم 30-35 سال پہلے اگر گئے ہوں عمرہ کرنے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھر موجود تھا, اس کی نشانی بھی باقی تھی. اب تو خیر اسے برابر کر دیا. تو بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا بتانے کا مقصد, اور سرے راہ ملاقات ہوئی ہے. محلہ بنی ہاشم سے کچھ دور فاصلے پر ملاقات ہو گئی. اب واپس چلے علی بھی, اور آئے کہاں؟ گھر. دروازہ کھلا. پہلا روز ہے یہ, پہلا روز ذہن میں رکھیے گا, پہلا روز ہے یہ. دروازہ کھلا تو کیا دیکھا رسول نے؟ بیٹی گھر کے آنگن میں صفائی کر رہی ہے. ہاں صفائی کر رہی ہے. گھر کے آنگن میں صفائی میں مصروف ہے. سلام کیا, رسول خدا نے جواب دیا. یہ نہیں پوچھا پہلا ہی روز اور صفائی میں مصروف ہو. رسول خدا تشریف فرما ہو گئے. گھر کے آنگن کی جب صفائی کر چکی تو آئیں. رسول خدا نے سوال کیا کہ بیٹی فاطمہ یہ پرانا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ کہ بابا کون سا پہنتی؟ کہ وہ جو ہم نے عروسی کے موقع پر دیا تھا وہ کیوں نہیں پہنا؟ کہ بابا کیا کروں گی پہن کر؟ کہ لوگ دیکھیں گے. کہ کون دیکھے گا؟ کون دیکھے گا؟ کہ لوگ. کہ یہی مدینے کے لوگ. کہاں؟ کہ نہیں میں نے اس کو رکھ دیا, ایک موقع کے لیے رکھ دیا. کہ کون سا موقع؟ کہ جہاں صرف مکے مدینے کے لوگ نہیں ہوں گے.
عالمین کی عورتیں ہوں گی، فاطمہ تب پہنے گی وہ لباس، تاکہ لوگوں کو بتائے کہ فاطمہ کے بابا نے اسے عروسی کے موقع پر کیا دیا تھا۔ رسول خدا نے سنا اور فرمایا کہ اچھا رکھ دیا سنبھال کے، کہاں سنبھال کے رکھ دیا؟ ایسے موقع پر جب عالمین کی عورتیں دیکھیں۔ کہا اچھا عالمین کی عورتیں دیکھیں تو کب رکھ دیا، کہاں رکھ دیا؟ کہا بابا میں نے علی کے ساتھ سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، نماز ادا کی، نماز کے بعد تعقیبات میں مصروف تھی کہ سورج طلوع ہونے لگا۔ علی کے گھر میں، اللہ اکبر، علی کے گھر میں میری زندگی کا پہلا سورج طلوع ہو رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، ہے کوئی خدا کے نام پر مجھے کچھ دینے والا؟ کہا پھر؟ کہا بابا پھر کیا تھا؟ میں نے وہ لباس لیا اور اسے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ رسول خدا مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے اچھا کیا آپ نے، لیکن اے میری بیوی اگر آپ نے دینا ہی تھا تو یہ والا دے دیا ہوتا، وہ کیوں دے دیا؟ مسکرائی اور جواباً کہنے لگی بابا آپ ہی سے تو میں نے سنا ہے اللہ کی راہ میں جب دینے لگو تو وہ دو جسے تم پسند کرتے ہو، مجھے وہ والا پسند تھا جو آپ نے دیا تھا، اس لیے میں نے اٹھا کر راہ خدا میں دے دیا۔ کہا ابھی تو آپ کہہ رہی تھی میں نے رکھ دیا، جب عورتیں بہت زیادہ ہوں گی تو میں اس کو پہنوں گی، تو یہ رکھا تو نہیں، یہ تو آپ نے راہ خدا میں دے دیا۔ تو ایک مرتبہ مسکرا کے فرمانے لگی گویا لگ ایسا رہا ہے کہ رسول خدا امتحان لینے آئے ہیں اور علی کو بتانے آئے ہیں میں نے جو تمہارے گھر میں دی ہے وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگی بابا آپ ہی سے تو میں نے سنا ہے، ارے جو یہاں پر ایک مرتبہ دو گے خدا 10 گنا بڑھا کر وہاں پر دے گا، تو یہاں پر میں نے دے دیا، اب خدا وہاں دے گا۔ اب جب خدا مجھے وہاں دے گا تو میں چاہوں گی، یہ مزاج بھی خدا کی قسم کائنات میں، کائنات کی بات کر رہا ہوں، کائنات میں کسی عورت کا کوئی جملہ ایسا ہو تو لا کر دکھائیے جو یہ کہے کہ میں حشر میں یہ چاہوں گی۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ یہ جملہ فاطمہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ میں چاہوں گی۔ ہم تو خود کسی کے آسرے میں ہیں، ہاں جو دوسرے کے آسرے میں ہوگا وہ چاہے گا نہیں، جس کے آسرے میں سب ہوں گے اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ کہے میں چاہوں گی، میں چاہوں گی، اور خدا سے کہوں گی کہ پروردگار مجھے وہ لباس دے جو میرے بابا نے مجھے عروسی کے وقت دیا تھا۔ اس روایت کو بیان کیا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مختلف ائمہ سے روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ امام نقی مولا فرمانے لگے کہ بی بی فرما رہی ہیں میں کہوں گی، میں چاہوں گی وہ لباس دے، یہ کہہ کر رونے لگے، رو پڑے۔ جب روئے تو جو مجمع تھا، چاہنے والے تھے، خاموش ہو گئے کہ نہ جانے کیا یاد آ گیا مولا کو، اور بہت دیر تک روتے رہے۔ جب گریہ کم ہوا تو پوچھنے والے اور سننے والے نے سوال کیا مولا خیریت تو ہے، آپ رو کیوں دیے؟ کہا اس لیے کہ میں نے تجھے وہ واقعہ سنایا ہے جو میرے جد علی کے گھر میں رونما ہوا تھا، مگر جب ذکر یہاں تک آ گیا تھا تو مجھے اصل میں کچھ اور یاد آ گیا۔ کہا مولا کیا یاد آ گیا؟ کہا مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میری جدہ حشر کے میدان میں تشریف لائیں گی۔ کہا تو مولا جب آئیں گی تو اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ کہ رونے کی بات یہ ہے کہ ایک ناقے پر سوار ہوں گی، اور جب سواری کو لایا جائے گا تو منادی ندا دے گا اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ کہ سب اپنی نگاہوں کو بند کر لیں گے، آنکھوں کو بند کر لیں گے، مگر رسول کی آنکھیں کھلی رہیں گی، علی کی آنکھیں کھلی رہیں گی۔ تو پھر منادی ندا دے گا کہ یا رسول اللہ، یا علی مرتضیٰ، کیا آپ نے ندا نہیں سنی کہ آنکھوں کو بند کر لیجئے، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے؟ رسول خدا فرمائیں گے اے ندا دینے والے، کیا تجھے نہیں معلوم
فاطمہ میری بیٹی ہے۔ علی فرمائیں گے کیا تجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ میری زوجہ ہے، ہمارے لیے محرم ہے، نہ محرم نہیں کہ ہم نگاہوں کو جھکا لیں۔ تو مولا فرماتے ہیں منادی ندا دے گا، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے محرم آپ کی بیٹی آپ کی زوجہ ہے، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو دونوں یک زبان سوال کریں گے، مسئلہ کچھ اور ہے، مطلب کیا؟ کا مطلب یہ ہے جس حالت میں آ رہی ہیں وہ آپ سے دیکھی نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کر مولا پھر روئے تو سائل کہنے لگا مولا کس حالت میں آئیں گی؟ کہ جب آئیں گی تو حکم دیں گی ناکے کو کہ پایہ عرش کے قریب چل۔ جب پایہ عرش کے قریب ناکا آئے گا تو بی بی اپنے آپ کو ناکے سے اتاریں گی، ناکے سے اتار کر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائیں گی اور پھیلا کر کہہ رہی ہوں گی کہ پروردگار آج فاطمہ تیرے دربار میں آئی ہے۔ فاطمہ کچھ بھی کہنے نہیں آئی، فاطمہ کو صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ ہاتف صدا دے گا، اے کنیز خدا کیسا سوال ہے؟ فاطمہ کہیں گی اے پروردگار بس مجھے اتنا بتا دے میرے حسین کا قصور کیا تھا۔ پروردگار آج مجھے بتا۔ یہ کہہ کر مولا فرما، روایت مکمل کر دوں، مولا فرمانے لگے یہ کہہ کر فرمائیں گے اے پروردگار جتنے میرے حسین پر رونے والے ہیں، جتنے میرے حسین کے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے میرے حسین کے نام پر جو کچھ بھی کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج کے دن ان کی شفاعت کی جائے، جبکہ میں اس کے لیے تیری بارگاہ میں 2 چیزیں بھی لے کر آئی ہوں۔ ہاتف کہے گا کیا لائی ہیں؟ تو مولا فرمانے لگے بی بی ہاتھوں کو آگے بڑھائیں گی۔ وہ جو ہاتھ آگے بڑھیں گے اس میں ایک ہاتھ میں خون بھرا کرتا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں 2 کٹے ہوئے بازو ہوں گے، اور بی بی کہیں گی پروردگار میں عباس کے بازو لے کر آئی ہوں، میں چاہتی ہوں میرے حسین کے عزاداروں کو معاف کر دیا جائے۔ آپ رو دیے، مجلس ختم ہو گئی، آپ رو دیے۔ حق بھی یہی تھا۔ اب سمجھ میں آئے گا لوگوں کو اور اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہو گیا کہ جسے ہر سال دہرایا گیا۔ کچھ قبیلے، کچھ خاندان، کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے کربلا میں پورے کے پورے خانوادے اجڑ گئے۔ سنیں گے کون ہے؟ میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا آج، سنیں گے کون ہے؟ ایک علی کی بیٹی ہے جس کا سارا گھر اجڑ گیا۔ ایک بی بی وہ ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اس کی کنیت ہے ام البنین۔ 4 بیٹے کربلا میں ذبح ہو گئے، بیٹیاں اسیر ہوئیں، نواسے کربلا میں ذبح ہوئے۔ مصائب شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، بی بی باب الحوائج ہیں، یاد رکھیے گا۔ جناب ام البنین باب الحوائج ہیں، کوئی میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا، صرف کتابوں میں تحریر ہے، بی بی باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج کا مطلب جس سے براہ راست سوال کیا جا سکے۔ اب آپ کے دل میں جو جو حاجتیں ہیں، یہ میری مائیں بہنیں جو حاجتیں لے کر آئی ہیں، اپنی حاجتوں کو بی بی کے سامنے رکھ دے، اس لیے کہ میں جناب ام البنین کے 2 نواسوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا۔ ماں کا نام رقیہ تھا، باپ کا نام مسلم تھا۔ ہاں پہنچ گئے آپ؟ شرمائیے گا نہیں، رونے میں بڑی جلدی جلدی تیزی سے اور مختصر مصائب پڑھوں گا۔ جب کوفے میں جناب مسلم تنہا رہ گئے اور وہ ہجوم جو گھر والے آ کر لے کر جا رہے تھے، اس ہجوم میں یہ دونوں بچے بھی تھے۔ جب لوگ پلٹنے لگے تو مقاتل نے لکھا بچے سمجھ نہیں پائے کہ کرنا کیا ہے، وہ اس ہجوم کے ساتھ ہی باہر نکل گئے۔ ہجوم اپنے گھروں کی طرف چلا گیا مگر بچے سمجھ نہ پائے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ بچے کوفے کی گلیوں میں در بدر پھرتے رہے۔ رات گزر رہی تھی اور بچے پھر رہے تھے کوفے کی گلیوں میں۔ ایک مرتبہ جب رات بہت زیادہ ہو گئی تو ایک کنواں نظر آیا،
کنویں کے ساتھ ایک درخت نظر آیا. بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ اجالا ہوگا تو مشکل ہو جائے گی. ایک کام کرتے ہیں کہ اس درخت پر چھپ کر پناہ لے لیتے ہیں. سارا دن اس درخت پہ گزاریں گے, جب شام ہوگی رات ہوگی تو درخت سے اتر کر آ جائیں گے. دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور درخت پر چڑھ گئے. کون سی تاریخ ہے یہ؟ 8 ذی الحجہ یا 9 ذی الحجہ. دونوں شہزادے چڑھ گئے. ایک مرتبہ مسلم ادھر اکیلے رہ گئے. مسلم کو گرفتار کیا گیا, گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا. دربار میں لا کر حکم دیا گیا کہ دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور مسلم کا تن سر سے جدا کر دو. جب لے جایا گیا اور جلاد نے تلوار کو کھینچا تو مسلم نے نگاہوں کو اٹھایا, کوفہ شہر نظر آیا. مسلم نے جلاد سے پوچھا کہ آج کوفے کے بازار میں اتنی چہل پہل کیوں ہے, یہ اتنا ہجوم کیوں ہے؟ جلاد کہنے لگا کیا تجھے نہیں معلوم کل عید کا دن ہے, لوگ اپنے بچوں کو چیزیں دلانے کے لیے بازار میں لائے ہوئے ہیں. اتنا سنا مسلم نے ایک سرد آہ بھری, گویا کہہ رہے ہوں گے اے مسلمانوں, تم تو اپنے بچوں کو عید کی خریداری میں مصروف رکھے ہوئے ہو. 2 بچے میں بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا, مگر نہ جانے اس وقت کس عالم میں ہوں گے میرے لال. تلوار چلی, مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا. اس کے بعد شور مچ گیا کہ مسلم تنہا نہیں تھے, ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے, کہاں ہیں وہ؟ ابن زیاد کہنے لگا جو لے کر آئے گا اسے قیمتی انعام سے نوازا جائے گا. لوگ پاگلوں کی طرح, دیوانے کتوں کی طرح باہر نکل گئے, ڈھونڈنے لگے مسلم کے بچے کہاں, مسلم کے بچے کہاں. اجالا ہو گیا. ایک خاتون تھی, پانی بھرنے کے لیے آئی اس چشمے پر. جیسے ہی آ کر چشمے کو دیکھا, جو 2 چاند سے چہرے نظر آئے پانی میں. نگاہیں اٹھا کر دیکھی تو دیکھ کر کہنے لگی کون ہو تم؟ اس لیے کہ آج سے پہلے میں نے اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے. کون ہو تم؟ کہا ہم نہیں بتائیں گے کون ہو. کہا کیوں نہیں بتاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ اگر ہم بتائیں گے تو ہو سکتا ہے تو ہمیں مارے. کہا میں نہیں ماروں گی, تم بتاؤ تم کون ہو. کہا مسلم کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے. کہا ہم مسلم کے بچے ہیں. آنے والی کہنے لگی اگر تم مسلم کے بچے ہو تو نیچے آ جاؤ, اس لیے کہ میری جو مالکن ہے وہ تمہارے بابا کی چاہنے والی ہے, میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گی, وہ تمہیں پناہ دے دے گی. دونوں بچے نیچے اتر گئے. گئی کنیز, گھر میں جا کر مالکن کو خبر دی کہ تیرے لیے ایک تحفہ لائی ہوں, 2 بچے ہیں مسلم کے. محب اہل بیت تھی عورت. بچوں کو دیکھا, پیروں کو چھوا, چوما اور کہا میرے مولا, میرے آقا, میرے سردار کہاں ہیں آپ؟ آئیے, یہ سارا گھر آپ کے لیے حاضر ہے. ایک حجرہ دے دیا بچوں کو. بچے وہاں دن گزارتے رہے. رات ہو گئی. اب جب رات ہوئی تو مومنہ آئی اور آ کر کہنے لگی شہزادو کوشش کیجئے گا کہ آپ کی آواز کمرے سے باہر نہ آئے. رات ہوئی اور دونوں شہزادے اب کمرے میں ہیں. اب بعض روایت کے مطابق بیٹا, بعض کی روایت شوہر, جو بھی تھا ایک ملعون تھا اسی گھر کا, وہ آیا گھر کے اندر, دیوانہ حال بنا ہوا. کہنے لگی مومنہ کہ کیا حال بنایا ہوا؟ کہ مسلم کے 2 بچے بھاگے ہوئے ہیں. حاکم نے کہا جو پکڑ کے لائے گا قیمتی انعام ملے گا. کہ پھر کہ سارا کوفہ چھان مارا, کہیں نہیں ملے. کہ چھوڑ دشمنی آل محمد کو, سو جا. لیٹ گیا اس فکر میں کہ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں گا. وہاں کمرے میں مسلم کے 2 بچے موجود. ایک مرتبہ ایک بھائی کی آنکھ کھل گئی, دوسرے بھائی کو جگایا. دونوں گلے لگ کر رونے لگے, اس لیے کہ خواب میں اپنے بابا کو دیکھا تھا, خواب میں اپنے نانا کو دیکھا تھا. ایک مرتبہ جب رونے لگے, آواز آئی تو ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کمرے میں کوئی ہے. مومنہ نے کہا کوئی نہیں ہے. کہا نہیں مجھے لگتا ہے کوئی ہے. آیا ٹٹولتا ٹٹولتا, ابھی مصائب میں شروع کر رہا ہوں, آیا ٹٹولتا ٹٹولتا, کوئی جملہ گرا گزر جائے مجھے معاف کر دیجیے گا. ٹٹولتا ٹٹولتا تلاش کرتے کرتے آیا. تلاش کرتے کرتے اس کے ہاتھ بچوں کے بالوں میں آ گئے. ہاتھوں کا بالوں میں آنا تھا کہ ایک مرتبہ کہنے لگا کون ہو تم؟
بچے سمجھے مومنہ کا گھر ہے یہ بھی مومن ہوگا. بچے کہنے لگے ہم مسلم کے بچے ہیں. نام مسلم آنا تھا, اندھیرے میں اس نے تماچے مارنا شروع کر دیے. کہا میں سارا دن تمہیں کوفے کی گلیوں میں ڈھونڈتا رہا, تم یہاں میرے ہی گھر میں چھپے ہوئے ہو. تشدد کیا. ایک مرتبہ رسیاں لے کر آیا, رسیاں لا کر دونوں بچوں کو جکڑ دیا رسیوں میں. اللہ اکبر. آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ دیا. عمریں تو بتائی نہیں میں نے کتنی تھی. ایک بچے کی عمر 9 برس ہے, ایک بچے کی عمر 11 برس ہے. یہ میں نے وہ عمریں بتائی ہیں جو زیادہ سے زیادہ مقاتل نے لکھی, ورنہ بعض نے تو اس سے بھی کم عمریں لکھی ہیں. 9 برس کا شہزادہ اور 11 برس کا رسیوں میں جکڑ دیا. رات گزر گئی. جب صبح کا وقت ہوا, آپ رو دیے مجلس ختم ہو گئی ہے. جب صبح ہوئی دونوں کو لے جانے لگا, غلام کو بھی لیا بیٹے کو بھی لیا. مومنہ در راستے میں حائل ہو گئی, واسطے دیتی رہی, نہ لے کر جائے انہیں, آل رسول ہیں یہ, نہ لے کر جائے انہیں, علی کے نواسے ہیں یہ. زوجہ یا ماں جو بھی تھی اس پہ تشدد کیا, تو میرے راستے سے ہٹ جا. لے کر آیا. جو گئے ہیں انہوں نے وہاں پر دیکھا ہوگا ایک نقش بھی بنا رکھا ہے مصیب میں. جو نہیں گئے پروردگار اسی برس انہیں زیارت نصیب فرمائے. جا کر دیکھیے گا نہر فرات کے کنارے ان دونوں بچوں کے مزار موجود ہیں. ایک مرتبہ جب لے کر آیا تو غلام سے کہا جا اور جا دونوں کے سر قلم کر دے. غلام نے تلوار لی, آگے آیا. شہزادوں نے غلام کو دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے کتنا حسین ہے تو, کریم گھرانہ ہے یہ, کتنا حسین ہے تو, کتنا خوبصورت ہے تو. کیا تو نے کبھی بلال کا نام سنا ہے؟ تو غلام کہنے لگا کہ نام کیا سنا, میں تو بلال کے قبیلے سے ہی ہوں. کہ اگر بلال کے قبیلے سے ہے تو تجھے معلوم ہوگا کہ بلال کا رسول سے تعلق کیا ہے. کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں رسول سے تعلق کیا ہے. تو کہ پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ رسول کا علی سے تعلق کیا ہے. کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رسول کا علی سے تعلق کیا ہے. کہا تو پھر اگر تو یہ جانتا ہے تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ مسلم کا علی سے تعلق کیا ہے. کہا میں یہ بھی جانتا ہوں, مگر یہ ساری باتیں تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہم مسلم کے بچے ہیں, تو ہمیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے. اگر تو ہمیں چھوڑ دے گا ہم اپنے نانا سے تیری شفاعت کریں گے. اتنا سنا کہ تلوار کو پھینک دیا اور بھاگنے لگا. یہ ملعون حارث چلانے لگا اور کہنے لگا کہاں جا رہا ہے؟ کہ رسول خدا کی آل ہے, میں اسے ذبح نہیں کر سکتا, میں رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایک مرتبہ بیٹا آ گیا, بیٹے کو بھی کہا ہم تجھے رسول سے شفاعت کرائیں گے. بیٹا دوڑ کر چلا گیا. آخر میں ملعون خود آ گیا. میں نے زیادہ زحمت دے دی آپ کو, آخری کے یہ جملے سنیے گا, مجلس ختم ہو گئی. ملعون خود آیا اور آ کر کہنے لگا چلو جلدی سے آمادہ ہو جاؤ کہ میں تمہارے سر قلم کر دوں, تن سے جدا کر دوں. بچے کہنے لگے سر قلم کر دینا, مگر ایک چھوٹی سی بات سن لے. کہ کیا؟ کہ 2 رکعت نماز تو پڑھنے دے. بچوں نے 2 رکعت نماز ادا کی. نماز ادا کر کے, مجھے معاف کر دیجیے گا, نماز ادا کر چکے جب بچے, تو ایک مرتبہ ملعون کہنے لگا تم چھوٹے ہو, تمہاری گردنیں بھی چھوٹی ہیں, ایسا نہ ہو کہ تلوار کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے, اس لیے چلو جلدی جلدی سے اپنا کرتا اتار دو. بڑے والے بھائی نے اپنے گریبان کے بٹنوں کو کھولنا شروع کیا. چھوٹے والا ایسے ہی سیدھا کھڑا ہوا تھا. حارث نے چھوٹے بھائی کو دیکھا تو کہنے لگا ارے تو کرتا کیوں نہیں اتارتا؟ تو رو کر کہنے لگا آج تک میں نے کبھی کرتا اتارا نہیں ہے, میری ماں میرا کرتا تبدیل کرتی ہے, مجھے کرتا بدلنا نہیں آتا. ارے بھیا میرا کرتا بدل دے. اجرکم علی اللہ, خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم آل رسول کے. بڑے بھائی نے کرتا اتارا, چھوٹے بھائی کا کرتا تبدیل کر دیا. ایک مرتبہ دونوں بھائی آگے بڑھے تو ملعون کہنے لگا پہلے ایک آگے آئے, تو پھر کبھی چھوٹا بھائی آگے آتا, کبھی بڑا بھائی آگے آتا. ایک مرتبہ بڑا بھائی آگے آیا اور آ کر کہنے لگا میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو نہ مارنا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بابا نے مجھ سے کہا تھا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے, چھوٹا بھائی بیٹے کے برابر ہوتا ہے. ارے تو بیٹے کے سامنے باپ کو کیسے مارے گا؟ کبھی بھائی آ کر کہتا تھا یہ میرے باپ کی جگہ ہے, پہلے مجھے قتل کر دے. ایک مرتبہ ملعون نے تلوار اٹھائی, تلوار اٹھا کر ضرب چلائی, بڑے بھائی کا سر قلم ہو گیا. میں نے بہت آرام سے کہہ دیا, سر قلم ہوا. لاشے کو لیا,
لاشے کو لیا فرات کے دریا میں لے جا کر پھینک دیا. مجھے معاف کر دیجیے گا, دریا فرات میں پھینکا. جب پلٹا تو جانتے منظر کیا تھا؟ امالی میں شیخ توسی نے لکھا جب پلٹا تو کیا دیکھا؟ چھوٹا والا بیٹا پہلے سے ہی گردن جھکا کر بیٹھا ہوا کہ حارث آئے تو تلوار چلا دے. ایک مرتبہ حارث آیا, تلوار چلی. دوسرے شہزادے کے جسم مبارک کو لیا, اور ایک مرتبہ اب جو آیا تو کیا دیکھا؟ بڑے بھائی کا لاشا ابھی تک پانی پہ موجود تھا. جیسے ہی چھوٹے بھائی کے لاشے کو پھینکا, دونوں بھائی بغلگیر ہو گئے اور لاشا فرات کے پانی کے ساتھ چلا گیا. ایک چادر کو بچھایا, دونوں شہزادوں کے سروں کو لیا, ارے چادر میں رکھا, کاندھے پہ ڈالا, دربار ابن زیاد میں گیا اور جا کر کہنے لگا, امیر تیرے لیے خوشخبری لایا. کہ کیسی خوشخبری ہے؟ کہ مسلم کے بچے مل گئے. کہ کہاں ہیں؟ کہ میں نے مار دیے دونوں کو. کہ مار کیوں دیا؟ تو زندہ کیوں لے کر نہیں آیا؟ کہ بس میں نے مار دیا. کہ ثبوت کیا ہے؟ کہ ان دونوں کے سر لے کر آیا ہوں. مجھے معاف کیجیے گا اور حوصلے سے سنیے گا. کہ ان دونوں کے سر لے کر آیا ہوں. کہ دکھا کہاں ہے؟ گٹھڑی کھولی, سر دکھے تو ابن زیاد کہنے لگا, نظر نہیں آ رہے, ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے, کیا وجہ ہے کہ نظر نہیں آ رہے؟ تو کہنے لگا, اسی لیے نظر نہیں آ رہے, مجھے معاف کر دیجیے گا, جب میں نے بڑے بھائی کے سر کو کاٹا تو چھوٹا بھائی اس کے رخساروں کو چوم رہا تھا, اسی لیے اس کا خون کا فوارہ جو نکلا وہ سارا اس کے چہرے پر آ گیا, اور دونوں کا چہرہ خون سے تر ہو گیا, اسی لیے ان کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا. کہ پانی لے کر آؤ. پانی لایا گیا. کہ ان کے چہرے کو دھلاؤ. اب جو چہرے کو دھلایا, مجھے معاف کر دیجیے گا, جب چہرے کو دھلایا گیا سر کے بال شہزادوں کے اترنے لگے. ابن زیاد کہنے لگا, یہ بچوں کے سر کے بال کیوں اتر رہے ہیں؟ مجھے معاف کر دیجیے گا, مجھے معاف کر دیجیے گا, اور حوصلے سے سن لیجیے گا یہ جملہ. کہنے لگا, ان بچوں کے سر کے بال کیوں اتر رہے ہیں؟ کہنے لگا ابن زیاد, یہ میرے گھر میں تو چھپے ہوئے تھے, ارے میں نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا, جب صبح ہوئی تو اپنے گھر سے فرات کے کنارے بالوں سے کھینچتا ہوا لے کر گیا, اسی لیے بال کمزور ہو گئے. ارے جب چہرے صاف ہوئے تو ابن زیاد کہنے لگا, ارے رخسار لال کیوں ہے؟ کہ مجھ سے کہتے تھے ہمیں نہ مار, ہمیں نہ مار, میں ان کے منہ پہ تماچے مارتا, میں ان کے رخساروں پہ تماچے مارتا تھا. مالی سبتین نے لکھا, دمت الساکمہ نے لکھا, جب چہرے نظر آئے ابن زیاد جیسا شقی انسان 3 مرتبہ اٹھ کر کھڑا ہوا, 3 مرتبہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا, تجھے رحم نہیں آیا ان پر؟ ارے اتنے چاند سے حسین چہرے, کیا تجھے رحم نہیں آیا؟ یہ ہے مصیبت آل محمد. ارے قاتل قتل کر کر بھی روئے ہیں, کیا تجھے رحم نہیں آیا؟ کہ نہیں. کہ بچوں نے بھی کچھ نہیں کہا. کہ یہ تو کہہ رہے تھے ابن زیاد کے پاس لے چل, وہ جو ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا وہ قبول ہوگا. کہ پھر تو پھر بھی نہیں لایا؟ کہ نہیں, میں پھر بھی نہیں لایا. کہ کتنے انعام کی امید تھی؟ کہ 10,000 درہم. جلاد کو بلایا, کہ 10,000 جلاد کو دے دو. جلاد سے کہا, اتنا ظالم ہے یہ, اتنے حسین بچے میں نے آج تک نہیں دیکھے, اتنا ظالم ہے یہ, اتنا شقی ہے یہ کہ اسے ان بچوں پر رحم نہیں آیا. جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا وہیں لے جا کر اس کو بھی قتل کر دے. 10,000 کا انعام دے دیا جلاد کو. جلاد لے کر چلا گیا. یہ واقعہ جانتے ہیں کب کا ہے؟ یا 12 ذی الحج کا ہے, یا 11 ذی الحج کا ہے, یا 13 ذی الحج کا ہے. ذی الحج کی ابتدائی تاریخوں میں یہ واقعہ ہو گیا, اور 10 محرم کو کربلا میں زہرا کا گھر اجڑ گیا. 11 محرم کو قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف چلا گیا. 12 یا 13 محرم کو جب کوفے کے دروازے پہ قافلہ پہنچا تو ایک مرتبہ آوازیں آنے لگی, السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی آپ پر سلام. علی کی بیٹی کبھی دائیں بائیں دیکھتی تھی اور کہتی تھی, ارے کون ہے جس نے عالم غربت میں مجھے سلام کیا؟ دروازے سے آواز آئی, بی بی غلام منتظر ہے, مسلم منتظر ہے. تھک گئے آپ؟
ختم ہو گئی مجلس. مسلم کا سر دارالعمارہ پر لٹکا رہا, وہاں سے سلام کیا. اب روایت کا آخری جملہ, مجلس ختم ہو گئی, قافلہ گزرتا رہا, مسلم سلام کرتے رہے, قافلہ گزرتا رہا, مسلم سلام کرتے رہے. جب قافلہ گزر رہا تھا, اس قافلے میں ایک بی بی تھی جس نے سن لیا تھا, ارے یہ سر تو میرے والی کا ہے, یہ سر تو مسلم کا ہے, تو بیویوں کو گزرنے دیا, خود رک گئی. آخر میں اس سر کے سامنے عباس کی بہن آئی اور آ کر کہنے لگی, اے میرے والی, جو آپ کے ساتھ گزر گئی وہ مجھے سمجھ میں آ گیا, جو میرے ساتھ گزر گئی وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا, مگر بس مجھے اتنا بتا دو, ارے میرے 2 بچے جو آپ کے ساتھ گئے تھے, ان بچوں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا نظر آج کے دل رائے
جن کا بابا اور بھائی نہ ہو کر آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر آج کے دن پیغمبر کی ہے تاریخ گواہ ہے دریائے پیغمبر کی ہے تاریخ گواہ ہوا حرین پہ ماتم ہوا حرین پہ ماتم اسی گھر آج کے دن راہ کوفہ پہ ہے مولا کی نظر آج کے دن کے صاحب مسلم کے صاحب مسلم کا سر آج کے دن راہ کوفہ میں ہے مولا کی نظر